حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر. رواه ابن ماجہ. یہ روایت ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتب ستہ کے اندر موجود ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کر لے جنابت کے غسل کی طرح، پھر مسجد کو آئے اور جلدی مسجد میں آئے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنًا، تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، اور جو آدمی دوسری گھڑی میں مسجد میں آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا. اور جو شخص تیسری گھڑی میں مسجد میں آئے اس کو ایک سینگ دار مینڈے کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا. اور جو شخص چوتھی گھڑی میں مسجد میں آئے اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا. اور جو شخص پانچویں گھڑی میں مسجد میں آئے اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی عظمت اور جمعے کی فضیلت بیان کی کہ جمعہ کے دن جو آدمی جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے نماز جمعہ کے لیے غسل کر لے، اور غسل کس طریقے سے کہ جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اس طریقے سے، اچھی طریقے سے اگر کوئی آدمی غسل کر لے اور جلدی سے جلدی مسجد میں حاضر ہونے، مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کے مسجد میں آنے کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو قربانیوں کا ثواب دے گا. جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آئے اس کو اونٹ کا ثواب، اس کے بعد جو آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آئے اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب. پھر اللہ رب العالمین اس کو اسی کے اعتبار سے اجر اور ثواب دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی چوتھی یا پانچویں گھڑی میں مسجد میں آئے اس کو بکری یا مرغی یا مرغی کے انڈے کی قربانی یا اس کے برابر صدقے کا اس کو ثواب دیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب امام خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ممبر پر چڑھتا ہے، تو ملائکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے رجسٹر کو بند کر کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں امام کا خطبہ سننے کے لیے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی اور کہا کہ تقعد الملائکۃ علی ابواب المساجد یوم الجمعہ، کہ مسجدوں کے دروازوں پر فرشتے جمعہ کی دن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. فیکتبون الاول والثانی والثالث، اور آنے والوں کو ان کے آنے کے نمبر کے حساب سے لکھتے ہیں کہ کون پہلے آیا، کون دوسرا آیا، کون تیسرا، کون چوتھا. اس طریقے سے فرشتے مسجد میں جلد آنے والوں کے نام اپنے رجسٹر کے اندر نوٹ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا خرج الامام رفعت الصحف، جب امام نکلتا ہے اور ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر، اپنے دفتروں کو بند کر لیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اس روایت سے جمعے کی نماز میں جلد حاضر ہونے اور مسجد میں جلد پہنچنے کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوئی. لہٰذا جمعے کا اہتمام کرتے ہوئے، جمعے کے احترام اور جمعے کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا یہ آدمی کے ایمان اور اس کے اسلام کی علامت اور پہچان ہے. ہماری زندگی کے جو بھی اعمال ہوں، جو بھی مصروفیات ہوں،
وہ جمعے کی نماز اذان سے پہلے تک اس کو ختم کر کے اول وقت میں اذان سے پہلے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے یا اکثر و بیشتر مسلمان اس عظمت، اس فضیلت سے جمعے کی غافل اور محروم ہیں۔ اکثر و بیشتر مسجدوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ امام جب ممبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے تو صرف ایک صف یا 1.5 صف، بمشکل ہر مسجد میں 2 صف بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے امام کا خطبہ اختتام پر ہوتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، مسجدیں بھر کر مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، صفوں کے نماز کے لیے ٹھہرنے کے لیے۔ تو یہ ایمان کی اور اچھے اسلام کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ اصل جمعے کی عظمت اور جمعے کی فضیلت اور جمعے کا احترام اگر دل میں ہو تو اذان سے پہلے اپنے آپ کو تمام زندگی کی مصروفیات سے فارغ کر لیں اور اذان سے پہلے مسجد میں جلد سے جلد حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس چیز میں مساجد کے بہت سارے ذمہ داروں کی بھی کوتاہی ہے۔ اکثر مسجدوں میں اماموں پر یہ زور ڈالا جاتا ہے کہ آپ خطبہ لیٹ تک دیتے رہیں۔ مثال کے طور پر 1 بجے اگر خطبہ شروع ہو رہا ہے تو اماموں سے، خطیبوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 1:35 تک، 1:40 تک، 1:45 تک خطبہ دیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ جلدی نہیں آتے، اس لیے آپ خطبہ تاخیر تک دیجئے، لیٹ سے دیجئے تاکہ لوگ جمع ہوں اور نماز کے لیے حاضر ہوں۔ یہ مسجدوں کے ذمہ داروں کی بہت بڑی غفلت ہے۔ لوگوں کی سہولت اور لوگوں کا انتظار کرنے کے لیے خطبوں کو طویل کرانا، خطبوں کو لمبا کرانا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کی خلاف ورزی ہے کہ خطبے لمبے طویل ہو۔ اصل میں سنت یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو اور نماز جو ہے وہ خطبے کے مطابق یا خطبے سے تھوڑی لمبی ہو۔ یہ حقیقی معنی میں جمعے کی سنت ہے، اور یہ حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا خطبے کا اہتمام کرنا، جمعے کا اہتمام کرنا اور جمعے کے لیے جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرنا، اس کے احترام کرتے ہوئے، یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی پہچان ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ہر جمعے کو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی زندگی کی ساری مصروفیات کو جمعے سے پہلے تک نپٹا لیں، یا جمعے کی نماز کے بعد کے لیے اس کو مؤخر کر دیں، اور جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے جلد سے جلد امام کے خطبے دینے سے پہلے، ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں، صدقات کی، خیرات کی اور قربانیوں کی اجر و ثواب کی، ان اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔